بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ہاں جی، آج ہی صبح کا آغاز جو ہے میں نے اپنے ناشتے سے کیا ہے، اور میں نے کہا آج آپ کے ساتھ ناشتہ شیئر کرتی ہوں۔ آج میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا کہ میں پراٹھا بناؤں یا کوئی اور بریڈ کھاؤں یا کچھ کارن فلیکس کھاؤں، کچھ بھی نہ۔ میرا بہت دل کر رہا تھا کہ میں تھوڑا سا ڈفرینٹ جو ہے ناشتہ بناؤں، اور میں نے سچی بتاؤں، میں نے ایک انٹرنیٹ پہ ریسیپی دیکھی تھی اور مجھے بہت زیادہ اچھی لگی تھی، اور میں نے کہا میں بھی آج ایسا ہی ناشتہ بناتی ہوں۔ اور جی بلکہ میں ایک اور آپ سب کو بتاؤں کہ میں شادی سے پہلے جو ہے میں ناشتہ اپنا ایسے ہی بناتی تھی، اور جب بھی آملیٹ بناتی تھی ساتھ اس میں آلو بھی شامل کر لیتی تھی، یا فرائی کر کے تو یا اس کے ساتھ ہی روسٹ کر کے سبزیاں وغیرہ ڈال کے ایسا آملیٹ بناتی ہوتی تھی، اور اچھی مرچیں اور اچھی سبزی ڈال کے تو بہت مزہ آتا تھا۔ وہ میں پراٹھے کے ساتھ کھا لیتی تھی، یا کبھی اس کا سینڈوچ بنا لیا کرتی تھی۔ تو آج مجھے وہ شادی کے پہلے کے دن جو ہے نا مجھے یاد آ گئے ہیں کہ ایسے میں ناشتہ بنایا کرتی تھی اپنے لیے اسپیشل۔ تو یہاں پہ جی میں بنا رہی ہوں آلو کے ساتھ آملیٹ بنایا میں نے۔ آلو کو باریک باریک کاٹا ہے گول گول، اور اس کو اس طرح ہلکے سے آئل میں جو ہے نا اسپریڈ کر کے ڈال دیا میں نے فرائی پین کے اوپر، اور اچھی طرح ایک سائڈ سے جب وہ ہو گئے ہوں گے تو پھر میں نے دوسری سائڈ اس کو پلٹ کے، تو پھر میں نے اس کے بعد سادہ آملیٹ کے اندر میں نے نمک، کالی مرچ اور تھوڑی سی لال مرچ، تھوڑی سی ہلدی، ریڈ پیپر، وہ میں نے ڈال کے جو ہے اس کے اوپر اسپریڈ کر دیا تھا اپنا آملیٹ۔ پھر میں نے الگ سے جو ہے ہری پیاز کاٹی تھی، اور میں نے ٹماٹر کاٹا تھا، ہری مرچ کاٹی تھی، اور شملہ مرچ کاٹی تھی باریک باریک کاٹ کے، وہ میں نے ایک سائڈ پہ ڈال کے پھر اس کے اوپر جی میں نے شریڈڈ جو چیز ہوتی ہے اور جو چیڈر چیز ہوتی ہے وہ میں نے اس کے اوپر اسپریڈ کر دی تھی۔ اور پھر کائن پیپر مجھے بہت زیادہ پسند ہے، کائن پیپر میں جب بھی گارنش وغیرہ کے لیے کرتی ہوں یا ایکسٹرا فلیور دینے کے لیے، اس کا بہت ڈفرینٹ اور بہت اچھا فلیور آتا ہے، تو وہ میں نے اسپریڈ کر دیا، اور پھر بس اس کو ٹرن کر کے، اور اس کے ساتھ جی میں نے ایک ٹماٹر لیا، اس کو بھی میں نے کہا گرل ٹماٹر مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اور گرل آپ انین بھی کر سکتے ہیں، اور ویجز بھی کر کے جو ہے آپ ساتھ ناشتہ بنا سکتے ہیں۔ ہاں جی، تو یہ دیکھیں اتنے مزے کا، اتنی اچھی اس کی اسمیل آ رہی تھی، اور اتنا اچھا یہ گرل ہو جاتا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ بلکہ آپ بینز کھائیں، مطلب کچھ بھی آپ بنا کے، مشرومز بنا کے کھائیں، کوئی اور سبزی بنا کے کھائیں، ایگ فرائی بھی آپ کھا سکتے ہیں اگر آپ نے بریڈ کے ساتھ کھانا ہے تو یہ ساری چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ٹائم اور ناشتہ اچھے سے اچھے ریسیپیاں دیا کروں گی، دکھاؤں گی کہ میں روٹین میں کیا کیا کھاتی ہوں۔ جی اوپر میں نے کہا اپنے پاکستانی سٹائل نینڈو سوس میں نے ڈالا، یہ ذرا چلی والا سوس ہوتا ہے تو پھر بہت مزہ آتا ہے۔ تو ہاں جی، اب میں نے کہا میں ساتھ ہی چائے بنا لوں، کیونکہ چائے کے بغیر تو صبح کا جو آغاز ہے وہ ہمارا ہوتا نہیں ہے۔ تو چائے آج میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں پکی ہوئی چائے بناؤں، تو میرا دل کر رہا تھا کہ بس جو ہے نا میں انگلش ٹی بنا لوں۔ تو انگلش ٹی بھی دل کرتا ہے کہ بندہ پیے، اس کے کوئی نقصان نہیں ہوتے، بس یہ ہوتا ہے کہ کہوا ہوتا ہے اور ذرا سا دودھ ہوتا ہے، آپ اس میں ڈال کے تو یہ ہے کہ آپ پی لیا کریں۔ تو جس طرح پکی ہوئی چائے ہوتی ہے پاکستان میں ہم لوگ پیتے ہیں، یہاں بھی پیتے ہیں، وہ بس سارے دن میں ایک دفعہ ہی آپ پی لو، تو ایسے بنا کے تو وہ پھر بہت مزہ آتا ہے پینے کا۔ تو یہ ہے کہ اس کو بار بار پی لو، یہ لائٹ ہوتی ہے، بہت ہیوی نہیں ہوتی۔ یہاں پہ جی میرا ناشتہ ہو گیا ہے تیار۔ اتنا پیارا موسم تھا آج، میں نے کہا کیوں نہ باہر بیٹھ کے ناشتہ کیا جائے، اور بڑا مزہ آیا بھائی مجھے باہر ناشتہ کر کے، آرام سے دھوپ میں بہت اچھا لگتا ہے، اور ماشاءاللہ اتنا ٹیسٹی بنا ہے۔ اور میں کہتی ہوں آپ سب بھی یہ ضرور ٹرائی کرنا، آپ بے شک پراٹھے کے ساتھ بھی اس کو کھاؤ، بریڈ کے ساتھ کھاؤ، جس مرضی کے ساتھ کھاؤ۔ تو یہ کہ ناشتہ تو ایک دن کا جو ہے نا اسپیشل میل ہوتا ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ میل ہوتا ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ کبھی بھی آپ لوگوں کو اپنا ناشتہ اسکپ نہیں کرنا چاہیے، اور وہ اچھا ہیوی کھائیں آپ، تاکہ سارا دن ظاہر ہے عورتوں نے، مردوں نے سارا دن کام کرنا ہوتا ہے، تو آپ کے لیے ناشتہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایسے ہی رات کی روٹی بھی آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اپنا خاص خیال رکھا کریں آپ سب بھی۔ ناشتہ تو ہو گیا جی میرا، اب میں نے کہا چلو جی اب کچن بھی صاف کر لیا جائے، تو برتن کافی زیادہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ برتنوں میں تو اتنی برکت ڈل جاتی ہے، کوڑے میں اتنی برکت ڈل جاتی ہے، اور کچن کے کام میں تو اگر آپ گھس جاؤ نا کچن میں تو سارا دن، میں اگر کچن میں چلی جاتی ہوں تو میں ایزیلی کچن سے باہر نہیں آ سکتی، کیونکہ ساتھ ہی ناشتہ بنایا، ساتھ ہی برتن دھوئے، ساتھ ہی کپڑے دھوئے، ساتھ ہی ڈرائر اگر آپ نے آن کرنا ہے، اگر باہر بارش ہے، موسم ٹھیک نہیں ہے، تو ساتھ ساتھ سارے کام جو ہوتے ہیں نا وہ
بڑھتے ہی رہتے ہیں. آپ انٹری ایک دفعہ مار لو کچن میں، اس کے بعد جو ہے نا آپ کا نکلنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اب میں کیا کرتی ہوں، کچن میں اسی ٹائم جاتی ہوں جب جو ہے نا باقی سارے کام دیکھ لیتی ہوں پہلے، کیونکہ اس کے بعد میں کچن میں ایک دفعہ گھس گئی نا تو دوبارہ نکلنا میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو یہاں جی میں وائٹ کپڑے دھو رہی تھی، اور آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے میں تھوڑی سی بلیچ بھی ڈال رہی تھی. یہاں پہ لوگ جو ہے ڈالتے ہوتے ہیں وائٹ کپڑوں میں، ذرا کپڑے جو ہے نا اچھے طریقے سے نکھر جاتے ہیں، اچھے ہو جاتے ہیں. لینور ڈالا ہے میں نے، اور پرسل اندر ڈال دیے. اور یہ ہے کہ میں نے کہا ساتھ ساتھ بچوں نے ویکینڈ ہے تو منڈے پھر اسکول جانا ہے، تو میں ٹائم پہ ساتھ ہی جو ہے نا میں مشین لگا لیتی ہوں. باہر جو تھا ویدر وہ بارش بہت زیادہ ہو رہی تھی، تو میں نے کہا اس کو ساتھ ساتھ کر کے جو ہے کپڑے کافی اکٹھے ہو گئے تھے. میں نے بلکہ باہر چادریں ڈالی تھی، رضائیاں ڈالی تھیں، وہ بالکل بھی ڈرائی نہیں ہوئی تھی. میں جو تھا کہ باہر ہوا چل رہی ہے تو شاید ڈرائی ہو جائے گا، مگر کچھ بھی ڈرائی نہیں ہوا تھا. پھر میں نے کہا چلو جی اب ڈرائر کی سختی آئی ہوئی ہے تو میں جو ہے نا اب ڈرائر میں ہی کر لوں. تو ڈرائر کا یہ ہے کہ تھوڑا بہت یہاں پہ زیادہ تر موسم خراب ہی رہتا ہے، آگے برفیں شروع ہو جانی ہیں، بارشیں شروع ہو جانی ہیں. تو یہ ہے کہ شکر الحمدللہ میرے ہسبینڈ نے ڈرائر کا ارینج مجھے کر دیا ہے. تو یہ ہے کہ ورنہ ہم لوگ لے کے جایا کرتے ہوتے تھے کپڑے. یہاں پہ جی میں نے اپنے گھر کا سارا کام ختم کر کے تو پھر میں نے کہا جی اپنے بیٹے کی ذرا کٹنگ کروا کے آؤں، کیونکہ اس کے بال ہو گئے تھے بڑھ جاتے ہیں، اس کے بہت جلدی بال جو ہے نا لمبے ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا جا کے یہ بھی جو ذمہ داری ہے نا یہ پوری کروں، کیونکہ اس کے بال جب بڑھتے ہیں تو مجھے بے چینی شروع ہو جاتی ہے کہ جی اس کے جلدی سے جلدی بال جو ہے نا نارمل کٹوا کے آؤں. تو بس جی یہاں پہ میں نے بال کٹوانے لے کے جا رہی ہوں اس کو. تو واپسی پہ بس وہ کہتا ہے ماما جی بس مجھے کوئی نہ کوئی ڈرنک لے دینا، کیونکہ اس کے بیچارے کی تھوڑی سی طبیعت بھی نا ٹھیک نہیں تھی، اس کو بخار تھا تو وہ اسکول بھی نہیں گیا تھا. ہاں جی تو یہاں پہ جی میں کٹنگ کروا کے اب آ گئی ہوں جی گھر. اور یہ دیکھیں جی میں نے اپنا سارا پیٹیو کے باہر ساری ٹائلز آج اچھی طرح دھوئی ہیں. سوری میں ریکارڈ نہیں کر سکی کیونکہ بس بہت زیادہ بزی رہا ہے سارا دن. تو انشاءاللہ میں نیکسٹ ٹائم آپ کو سارا دکھاؤں گی اپنی کلیننگ اور اپنی ایک ایک چیز کا. اور میں نے سامنے دیکھیں شوز دھو کے رکھے ہیں اپنے بچوں کے، اور صاف ستھرے ہو گئے ہیں، چمک گئے، اور ماشاءاللہ گارڈن بھی چمک گیا. تو یہاں پہ میں اپنے ولاگ کا کرتی ہوں اینڈ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ کا ویٹ کیجیے گا. اللہ حافظ.